الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، رمضان میں بیچے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، میرا معمول یہ رہتا ہے کہ جو عربی خطبہ جمعہ کی نماز سے پہلے پڑھا جانے والا ہوتا ہے، اسی خطبے میں جو آیات قرآنیہ یا احادیث آئی ہیں ان کی تشریح کر دیا کرتا ہوں اور انہی کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کیا کرتا ہوں۔ آج جو خطبہ پڑھا جانے والا ہے وہ آخری جمعہ کا خطبہ ہے، اور یہ جمعہ آخری جمعہ ہے رمضان المبارک۔ کچھ نہیں پتا آئندہ رمضان میں بھی ہمیں کوئی جمعہ نصیب ہوگا یا نہیں، اور اگلا رمضان بھی نصیب، کس کو نصیب ہوگا کس کو نہیں، کچھ خبر نہیں ہے۔ اس واسطے اب جو کچھ لمحات باقی رمضان کے رہ گئے ہیں ان کو بہت تول تول کر سوچ سوچ کر خرچ کرنا چاہیے۔ ہر لمحہ بڑا قیمتی ہے، ہر لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کم لمحات کو ہماری بخشش کا بھی ذریعہ بنا دے، اور ہماری دینی اور دنیاوی تمام حاجتوں کے پورا کرنے کا ذریعہ بھی بنا دے۔ اللہ رب العالمین نے رمضان میں رحمت کے اور اپنی مغفرتوں کے جو خزانے لٹا رکھے ہیں اور بارشیں برسا رکھی ہیں اس رمضان میں، ہر رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نوازنے کے لیے، اس کو بخشنے کے لیے، وہ ایسی ہیں کہ ان سے محرومی صرف اسی کو رہ سکتی ہے جو بہت ہی بد نصیب ہو، جس کو ذرا سی بھی دھیان ہو اپنی مغفرت کی طرف، اپنے گناہوں سے بچنے کی طرف۔ یہ رمضان المبارک اس کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اب بھی اگر کسی نے ابھی تک کچھ نہیں کیا، اب بھی اتنا وقت باقی ہے کہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انف رجل دخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له۔ ایسے شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، مٹی میں مل جائے، ناک مٹی میں مل جائے ایسے آدمی کی، یعنی ذلیل اور رسوا ہو جائے، بد دعا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت، اور گناہ گاروں کے لیے تو اور بھی زیادہ رحمت کرنے والے، شفاعتیں کرنے والے، دعائیں کرنے والے، وہ بھی الفاظ ایسے بول رہے ہیں کہ ایسے شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، مٹی میں مل جائے، یعنی ذلیل اور رسوا ہو جائے وہ شخص۔ کون؟ جس کے اوپر رمضان آیا، رمضان کا مہینہ اس کے اوپر آیا، ثم انسلخ، اور پھر رمضان گزر بھی گیا، رخصت ہو گیا، قبل ان یغفر له، قبل اس کے کہ اس آدمی کی مغفرت ہو جاتی۔ ایسے آدمی کے بارے میں آپ نے بد دعا کے کلمات بولے کہ ایسے آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے، مٹی میں مل جائے، جس کی مغفرت نہ ہوئی رمضان میں بھی، جس نے اپنی مغفرت نہیں کہی رمضان میں بھی، یعنی اپنی رحمت کے دروازے اللہ نے اتنے کھول رکھے تھے کہ ذرا سی بھی کوشش کر لیتا، ذرا سا بھی ارادہ کر لیتا، مغفرت ہو جاتی، لیکن اس نے کچھ بھی دھیان نہ دیا، رمضان آیا اور گزر گیا۔ بدترین بد نصیب ہے ایسا انسان، خدا کرے ہم میں سے کوئی ایسا نہ ہو، خدا کرے ہم میں سے کوئی ایسا نہ ہو جس کے اوپر یہ بد دعا لاگو ہوتی ہو، اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ تو بھائی یہ اس واسطے کیا کہ اس میں اپنی مغفرت کا کام آسان، ہر ایک کے آدمی ہاتھ میں دے دیا اللہ نے، کرا لو اپنی مغفرت، توبہ کر لو، گناہوں سے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بندوں کے حقوق جو رہ گئے ہیں ان کو ایک دم سے تو سب ادا نہیں کر سکو گے، لیکن ارادہ تو پکا کر لو، ادا کرنے کی کوششیں شروع کر دو۔ کسی سے سخت کلامی ہوئی ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے، اس سے معافی مانگ لو، اور اگر وہ معاف نہیں کرتا تو اس کی معاف کرانے کی کوشش کرنے کا ارادہ کر لو کہ کرتا رہوں گا، انشاءاللہ اس سے بھی مغفرت ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اس رمضان میں اپنی مغفرت کرانے کی۔ اللہ نے ہماری مغفرت اپنے ہاتھوں میں دے رکھی ہے، توبہ کر لیں اس گناہوں سے، اور توبہ کرنا صرف زبان سے نہیں کہ اللہ میری توبہ، 10 مرتبہ بھی کہے گا، 1 مرتبہ بھی توبہ نہیں قبول ہوگی، توبہ نہیں ہوتی۔ وہ توبہ ہوتی ہے 2 چیزوں سے، جو گناہ ہوئے ہیں ان پر اللہ کے سامنے شرمندہ ہو جائے، بندوں کے سامنے بھی نہیں، اللہ کے سامنے، یا اللہ میں آپ کا خطا کار بندہ ہوں، بہت گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، مجھ سے گناہ بہت ہو گئے، میں توبہ کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ شرمندہ ہوں اپنے اس گناہ پر، اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیا ہے میں نے، آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، آئندہ حرام نہیں کھاؤں گا، حرام نہیں کھلاؤں گا، رشوت نہیں لوں گا، رشوت نہیں دوں گا، لوگوں کو نہیں ستاؤں گا، پڑوسیوں کو نہیں ستاؤں گا، بیوی بچوں پر ظلم نہیں کروں گا، حرام نہیں کھاؤں گا، حرام نہیں کھلاؤں گا بچوں کو۔ یہ پکا عزم ارادہ کر لے، کچھ بھی ہو جائے میں اس توبہ کو نہیں توڑوں گا۔ بس یہ توبہ آپ نے شرمندہ ہو کر اس گناہ سے رک گئے اور آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیا، توبہ ہو گئی، اور جب توبہ ہو گئی تو معاف بھی ہو گیا۔ توبہ دوسری دعاؤں کی طرح نہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، توبہ کے بارے میں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جب بھی توبہ کرے گا کوئی بندہ بس قبول ہو ہی جائے گی، بلکہ اس میں شک بھی نہیں کرنا چاہیے کہ پتہ نہیں میری توبہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اب دیکھیے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے، اور جس شخص نے توبہ کر لی تو تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا پاک ہو جاتا ہے گناہوں سے جیسے کہ اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں تھا، مٹا دیتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ۔ تو بہترین وقت ہے توبہ کرنے کا، اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں بھائی ایک بات اور بھی عرض کر دوں، اسی حدیث کا ایک حصہ یہ ہے کہ ایسے شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، مٹی میں مل جائے، جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے
یا ذکر سنے تو فوراً اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں درود بھیجنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سلسلے میں یہ واجب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کوئی بولے یا سنے تو درود بھیجنا واجب ہے، ایک مرتبہ کم از کم۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ مختصر درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ درود بھیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مختصر درود ہے۔ اس سلسلے میں مجھے ایک بات عرض کرنی ہے۔ بہت سے بھائیوں کو میں دیکھتا ہوں، نیک ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے ہوتے ہیں، لیکن درود شریف صحیح ادا نہیں کرتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آتا ہے تو پورا درود نہیں پڑھتے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں ہوتا، جسے درود ادا نہیں ہوتا۔ ایسا بخل کرنا، سراپا رحمت ہمارے اوپر، ان کی برابر اللہ کے بعد کوئی محسن نہیں ہے ہمارا، ان کے برابر کوئی محسن نہیں۔ اللہ کے بعد سب سے بڑے محسن اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر ایک کے اوپر ایسا دین دے دیا جو جنت میں پہنچانے والا ہے، جہنم سے بچانے والا دین، اور دنیا کو کامیاب بنانے والا دین۔ ایسے محسن اعظم کو درود بھیجنے میں بخل سے کام لے، آدمی بخیلی سے کام لے؟ بڑے شوق سے کہنا چاہیے، عظمت کے ساتھ کہنا چاہیے، محبت کے ساتھ کہنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ مزہ آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود جب پورا بھیجو گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں ہوتا، بعض لوگ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بول دیتے ہیں، اس طرح درود ادا نہیں ہوتا۔ یہ بے ادبی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں، درود شریف پورا بھیجنا چاہیے۔ اور ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جس شخص نے قیام کیا عیدین کی دونوں راتوں میں، عید الفطر کی رات میں اور عید الاضحیٰ کی رات میں، یعنی لیلۃ العید کہتے ہیں اس کو، چاند رات جس کو ہمارے یہاں چاند رات کہتے ہیں، کہ صبح کو عید ہونے والی ہے، عید سے پہلے جو رات آ رہی ہے۔ اب اگر ہمارے ہاں آج چاند ہو گیا تو یہ جو رات ہوگی یہ چاند رات ہے اور یہ لیلۃ العید ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا، اور قربان عید الاضحیٰ کے موقع پر جو عید کے دن سے پہلے جو رات آتی 9ویں اور 10ویں تاریخ کی درمیانی شب میں، وہ بھی لیلۃ العید ہے۔ ان دونوں راتوں کے بارے میں فرمایا کہ جس شخص نے ان راتوں کو میں قیام کیا اللہ کے لیے، نمازیں پڑھی، نفلیں پڑھی، محتسباً ثواب کی نیت سے، لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن تمام دل مر جائیں گے، دل زندہ رہے گا، قیامت کے دن بھی، قیامت کے وقت بھی، موت کے وقت بھی دل زندہ رہے گا۔ تو یہ رات، عید کی رات عبادت کی رات ہے بہت، اور اس کو لیلۃ الجائزہ بھی کہتے ہیں، انعام کی رات، جائزہ کہتے ہیں انعام کو، انعام کی رات ہے۔ بہت سے لوگ لیلۃ العید میں اور چاند رات میں ساری رات شاپنگ میں گزار دیتے ہیں، یہ محرومی کی بات ہے۔ اگر کچھ شاپنگ کرنی بھی تھی تو بھئی رمضان سے پہلے کر لیتے۔ رمضان کی راتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے شاپنگ کے لیے نہیں بنایا، مگر ہمارا رواج ایسا ہو گیا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آتی راتیں شاپنگ کے لیے ہیں۔ اور اگر چلو شاپنگ کر بھی لیں، جائز حدود میں کر لیں، تراویح کی نماز پوری پڑھ لیں، اور ناجائز کام نہ ہو۔ بعض عورتیں لیلۃ العید میں مردوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر چوڑیاں پہنتی ہیں، بازاروں میں اس طرح گھومتی ہیں کہ مرد اور عورتوں کے کھوے سے کھوا
लगता है ये नाजायज बातें हैं। अगर शॉपिंग करनी भी है तो मुख्तसर कर ली जाए, लेकिन लैलतुल ईद ही को क्यों इख्तियार किया जाए, ताक रात ही को क्यों इसके लिए इख्तियार किया जाए। बाद में भी खरीदारी की जा सकती है, पहले भी की जा सकती है, और अगर करनी भी है तो जायज हुदूद में मुख्तसर अंदाज में कर ली जाए और रात को इस इबादत में गुजारा जाए जितनी हो सके। इसकी फजीलत बहुत जबरदस्त है, बहुत बड़ी सआदत है इस रात में इबादत करने की, इसकी कोशिश करनी चाहिए। और भाई अगर कोई शख्स पूरी रात नहीं जाग सकता तो दो काम कर ले, वो भी इस रात की बरकत से महरूम नहीं रहेगा, खैर से महरूम नहीं रहेगा। वो एक मगरिब और इशा की दोनों नमाजें जमात से पढ़ ले और कोई गुनाह का काम न करे, और फजर की नमाज भी जमात से पढ़ ले, फिर कोई गुनाह का काम न करे, तकवा के साथ रात को गुजार दे, कोई गुनाह का काम न करे, मगरिब और इशा की नमाज और फजर की नमाज जमात से पढ़ ले, वो भी इस रात की बरकत से महरूम नहीं रहेगा। अल्लाह ताला इस रात की बरकतें भी हमको खूब खूब अता फरमाए। और लैलतुल जाइज़ा इसका रखा है नाम, अल्लाह ताला हमारे लिए इसको इनाम की रात बना दे और हमको वो इनाम अता फरमा दे जिसका वादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। और ईद के खुतबे में वो वादे का जिक्र आएगा। अल्लाह ताला हमको वो अता फरमाए। अब देखिए ईद आ रही है तो उससे मुताल्लिक बातें हैं। एक तो ये आ गई कि जायजा ले लें कि हमने अपनी बख्शिश का कुछ सामान किया या नहीं किया, नहीं किया तो फिक्र करें। और दूसरा ये कि रात को, इस ईद की रात को बहुत इबादत वाली इबादत समझा जाए, इसमें गुनाह से इज्तनाब करें। कम अज कम इतना तो कर लें कि मगरिब और इशा और फजर की नमाज जमात से पढ़ लें मर्द, और औरतें अपने सही वक्त पर पढ़ लें नमाजें। और वरना रात में जितनी इबादत हो सके कर लें, नफलों में की सूरत में कर लें, या तिलावत कुरान करें, या दुआएं करें, तस्बीहात पढ़ें, कलमा तय्यबा पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें। तीसरी चीज जो आज बताने की है वो ये कि सदक़तुल फितर वाजिब किया अल्लाह ताला ने। फितरा, इसको फितराना भी कहते हैं लोग और फितरा भी कहते हैं। ये सदक़तुल फितर है असल में नाम इसका। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने देखिए अपने बंदों पर कैसे मेहरबान है। हर खुशी में गरीबों का हिस्सा लगाया है, हर खुशी में गरीबों का हिस्सा लगाया है। ईद मनाने वाले हो, अभी से अपने गरीब भाइयों की फिक्र करो, उनके भी बच्चे हैं, उनका भी दिल है। अपनी बीवी बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाएं, अच्छा खाना खिलाएं। ईद के दिन कम से कम खाना पीने के लिए मजदूरी से तो वो आजाद हो जाएं, कमाने की फिक्र से आजाद हो जाएं। उनकी जो कुछ दिलजोई हो सके वो की जाए। अगर सब मिलकर सदक़तुल फितर अदा करेंगे, अपने गरीब भाइयों को देंगे, तो उनकी भी ईद कायदे में हो जाएगी और खुशियों की हो जाएगी। बच्चों की ईद भी खुशियों में हो जाएगी। तो उसकी मिक़दार बताई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि गंदुम का एक सा या जौ का एक सा दो आदमियों की तरफ से, यानी आधा सा एक आदमी की तरफ से, बड़ा हो या छोटा, आजाद हो या गुलाम, मुज़क्कर हो या मुअन्नस। ये सा एक मिक़दार है अरबी जबान में। हासिल उसका समझ लीजिए कि कितना अदा किया जाएगा सदक़तुल फितर। तकरीबन 2.25 किलो गंदुम, आटा नहीं, आटा में तो गंदुम के अलावा दूसरी चीजें भी मिली हुई होती। आटा, गंदुम 2.25 किलो, या उसकी कीमत एक आदमी की तरफ से अदा की जाएगी। और अगर पूरे 2 किलो कर दिए जाएं तो बेहतर है, एहतियात उसमें है। तो 2 किलो गंदुम एक आदमी की तरफ से अदा किया जाएगा और हर फर्द की तरफ से अदा किया जाएगा।
لڑکا ہو یا لڑکی، عورت ہو یا مرد، غریب ہو یا فقیر، اس کی طرف سے ادا کیا جائے گا۔ البتہ اگر خود ہی وہ اتنا غریب اور فقیر ہے، غریب اور فقیر ایسا ہے کہ اس کو زکوٰۃ لینا جائز ہوتا ہے، اس کو صدقۃ الفطر لینا بھی جائز ہے اور اس پر صدقۃ الفطر واجب بھی نہیں ہوتا، ایسے غریب فقیر آدمی بہت کم ہوتے ہیں، یاد رکھیے، کیونکہ آج کل مقدار نصاب جو بن جاتی ہے وہ تھوڑی سی رقم میں بن جاتی ہے، مہنگائی کا زمانہ ہے۔ ابھی اعلان بھی ہوا تھا رمضان کے شروع میں، مجھے یاد نہیں رہا کتنے، 36,000 پر آدمی 36,000 روپے ہوں یا چاندی یا سونا اس کی قیمت کا ہو یا مال تجارت کی قیمت کا ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے اور زکوٰۃ لینا اس کے لیے جائز نہیں رہتا۔ خیر، تو تفصیلات چھپی ہوئی ہیں کتابچے کی شکل میں، صدقۃ الفطر کے احکام بھی اس میں چھپے ہوئے ہیں، دارالعلوم کی طرف سے مفت تقسیم ہوتی ہے، استقبالیہ سے لے لیجئے۔ تو صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے ہر بڑے چھوٹے کی طرف سے، گھر میں جتنے بھی آدمی سب کی طرف سے صدقۃ الفطر واجب ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک آدمی گھر کا جو بڑا ہے وہ ادا کر اس کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا، نہیں، صدقۃ الفطر سب کی طرف سے ادا ہوگا، گھر کے جتنے بھی افراد ہیں، حتیٰ کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوا عید کی رات میں تو اس پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اور بہتر یہ ہے، مسنون طریقہ یہ ہے کہ عیدگاہ میں جانے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دیا جائے، ابھی سے ادا کر دیجئے، رمضانی میں ادا کر دیں، جنہوں نے نہیں کیا آج دن میں ادا کر دیں، رات میں ادا کر دیں، کوشش یہ کریں کہ عید الفطر میں جانے سے، عیدگاہ کی نماز میں جانے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا ہو جائے، تاکہ غریبوں کے ہاتھوں میں بھی کچھ پیسے اتنے آ جائیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں، ان کے بچے بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی غربت کو بھی دور کرے۔ لیکن اگر کسی نے نہیں ادا کیا، یہاں تک کہ عید کی نماز بھی ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب صدقۃ الفطر ساقط ہو گیا، اب ادا نہیں کیا جائے گا، نہیں، ادا کیا جائے گا، وہ تو واجب رہے گا، جب تک ادا نہیں کریں گے واجب ہی رہے گا، کئی سال تک بھی ادا نہیں کریں گے آپ کے ذمہ رہ جائے گا۔ اس واسطے بہتر تو یہی ہے کہ عید میں جانے سے پہلے ادا کر دیا جائے، اگر کسی وجہ سے پہلے ادا نہ کر سکیں تو عید کی نماز کے بعد جتنی جلدی ممکن ہو اس کو ادا کر دیا جائے۔ وَأَمَرَ بِهَا أَن تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ، اس کے بارے میں حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ ادا کر دیا جائے قبل اس کے کہ لوگ نماز کے لیے نکلیں، عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کر دیا جائے۔ اور عید کے احکام میں سے صلاۃ اور خطبہ ہے، صلاۃ عید، نماز عید اور خطبہ عید، یہ بھی عید کے احکام میں سے ایک ہے، خصوصیات میں سے ہے۔ 2 رکعتیں نماز عید کی ادا کی جاتی ہیں۔ یہ عید کا دن خوشیوں کا دن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ عید کا دن خوشیوں کا بنایا ہے، اور یہاں تک کہ اس دن روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اللہ نے بنایا کھانے پینے اور ہنسنے بولنے اور خوشیاں منانے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خوشیاں کا وقت دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، ایک فطر کے دن، فطر کے وقت جب روزہ افطار کرتا ہے، افطار کرنے کے 2 موقع ہیں، ایک تو روزانہ ہم افطار کرتے ہیں شام کو، اس وقت بھی خوشی ہوتی نہیں ہوتی، مزہ آتا ہے، انتظار کرتے رہتے ہیں، گھڑی دیکھتے رہتے ہیں، کیسی خوشی ہوتی ہے، ایسے کھانے کھاتے ہیں، ایسی افطاریاں تیار کرتے ہیں جو سال بھر ہم کھانے کی نوبت نہیں آتی، وہ اللہ تعالیٰ رمضان میں کھلوا دیتے ہیں ہم کو۔ ایک تو خوشی اس وقت ہوتی ہے، اور ایک بڑا فطر ہے، اور وہ عید کا فطر کہ رمضان کے اب روزے ہی پورے ختم ہو گئے، اور اب ایسی فطر ہے کہ روزہ ہی نہیں رکھا جائے گا عید کا دن۔ عید کا دن پورا ہے ہی ہنسنے بولنے کھانے پینے کے لیے اور خوشیاں منانے کے لیے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے، پورے عالم اسلام کے لیے اس عید کو خوشیوں کی عید بنائے، اپنی رضا کی عید بنا دے،
امت مسلمہ کے لیے دینی اور دنیاوی ترقیوں کی عید بنا دے، دائمی مسرتوں کی عید بنا دے۔ اور آج تو دنیا کے بہت سارے ممالک میں عید ہے، دنیا کے بہت سارے ممالک میں عید ہے، امریکہ میں بھی، وہاں سے بھی فون آئے، انگلینڈ سے بھی، وہاں سے بھی فون آئے، وہاں عید ہو رہی ہے، اور حرمین شریفین، سعودی عرب، خلیجی ممالک، ان سب میں عید ہو رہی ہے۔ اور جہاں جہاں روز چاند کا ثبوت ہو گیا شرعی قاعدے کے مطابق، وہاں عید ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں ممکن نہیں تھا چاند نظر آنا کل رات میں، آج ہو سکتا ہے کہ عید ہو جائے، آج کا چاند ہو جائے، نہ ہوا تو پرسوں کو عید ہوگی، ورنہ کل کی عید ہے انشاءاللہ۔ غالب گمان یہی ہے کہ چاند نظر آ جائے گا، اور کراچی میں نظر نہ آیا بادلوں کی وجہ سے تو کہیں تو نظر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ عید کروا دے۔ کیسا لطف ہے اللہ رب العالمین کے کرم کا کہ اگر چاند 29 کا ہو جائے تو روزے تو 29 ہی ہوتے ہیں، ثواب 30 روزوں کا ملتا ہے، ثواب 30 روزوں کا ملتا ہے۔ 29 کا چاند ہو جائے تو اعتکاف کرنے والوں کے دن تو 9 ہی ہوتے ہیں، مگر ثواب 10 دنوں اور 10 راتوں کا ملتا ہے۔ اللہ کے ہاں تو بہانے سے نوازنے کے راستے رکھے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس عید کو عید سعید بنائے ہم سب کے لیے، پورے عالم اسلام کے لیے صحیح معنی میں عید بنا دے۔ پوری دنیا اس وقت، پوری دنیا میں ہمارے مسلمان کس کیفیت سے دو چار ہیں، ہر جگہ مسلمان کا خون بہہ رہا ہے، اور دردناک بات یہ ہے کہ خون بہانے والا بھی مسلمان ہے، اور جس کا خون بہایا جا رہا ہے وہ بھی مسلمان ہے، اور دشمن ہمارے تماشا دیکھ رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ اسلام ہے، دین کی تعلیم، دین نے ہمیں تعلیم اتحاد کی دی تھی، ہم سب کو دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو بھائی بھائی بنایا تھا۔ انما المؤمنون اخوہ قرآن کریم میں کہا گیا تھا کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ پاکستان کا وجود جو ہوا اسی دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہوا کہ دنیا کے اندر صرف دو ہی ملتیں ہیں، ایک ملت اسلام ہے، ایک ملت کفر ہے۔ ملت کفر جتنے بھی ہے وہ ایک ملت ہے، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، مجوسی ہوں، ہندو ہوں، مشرکین ہوں، اہل کتاب ہوں، سب کے سب ایک ملت ہیں، اور اہل اسلام ایک ملت ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، دنیا بھر کا کوئی جو بھی مسلمان ہے، وہ کالا ہو یا گورا، کسی بھی نسل سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی زبان کا وہ بولنے والا ہو، کسی بھی رنگ سے اس کا تعلق ہو، وہ ہمارا بھائی ہے۔ اس پر اگر کوئی ظلم ہوتا ہے وہ ہمارے بھائی پر ظلم ہو رہا ہے۔ اسی بنیاد پر پاکستان کا وجود ہوا تھا کہ پاکستان کے دو قومیں ہیں، ہندو مسلم ہندوستان کے اندر۔ تو جب مسلم ایک الگ قوم ہے، الگ ملت ہے، ان کا وطن بھی الگ ہوگا، جہاں ان کی اکثریت ہوگی وہاں پاکستان بنے گا، جہاں ہندوؤں کی اقلیت ہے، اکثریت ہے، وہاں ہندوستان بنے گا۔ چنانچہ تقسیم اسی بنیاد پر ہوئی، اور کشمیر میں جو جھگڑا اسی بنیاد پر ہے۔ کشمیر میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، طے شدہ اصول کا تقاضا یہ کہ کشمیر ہمارے پاس ہوتا، لیکن بھارت نے جارحانہ حرکتیں کر کے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قبضے سے جلد نجات عطا فرمائے، اور ہماری کشمیری بھائیوں کو، تمام کشمیری بھائیوں کو آزادی عطا فرمائے۔ تو دنیا بھر کے مسلمان ایک برادری قرار دیے گئے ہیں۔ تو یہ عید کا دن پورے عالم اسلام کے لیے خوشیوں کا دن ہے، اور عالم اسلام میں بہت سی جگہوں پر عید آج ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ کل ہمارے ہاں، کل یا پرسوں ہمارے ہاں عید ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہماری لازمی دائمی مسرتوں کا اور کامیابیوں کا اور ترقیوں کا ذریعہ بنائے۔ جب عید کی نماز میں جائیں تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے ہوئے جانا چاہیے، یہ پڑھتے ہوئے جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور یہ سب احکام دیے گئے ہیں تاکہ تم تعداد پوری کر لو رمضان کے روزوں کی۔
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کے شان میں تکبیر کہو، اللہ اکبر پڑھو، اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ہدایت دی اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ عید کی نماز انشاءاللہ دارالعلوم کے میدان میں ہوا کرتی ہے، لیکن کئی سال سے چونکہ عید کا مہینہ آ رہا ہے، برسات کے زمانے میں، برسات کے موسم میں، اور اس میں امکان ہوتا ہے بارش کا، اگرچہ بارشیں نہیں ہو رہی کراچی میں، لیکن امکان تو ہے، ہماری دعائیں بھی ہیں، ہم نے رو رو کر دعائیں کی ہیں، مگر ہمارے گناہ ہمارے شاید بارشوں کو روکے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، باران رحمت بھیج دے، بارشوں والی رحمت بھیج دے، رحمتوں والی بارش بھیج دے۔ اور دعائیں تو ہم نے کر رکھی ہیں، موسم بھی برسات کا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بارش ہو جائے۔ اس واسطے ہم کئی سال سے، 2 سال سے ہم نماز عید مسجد ہی میں پڑھ رہے ہیں، اسی مسجد میں نماز عید ہو رہی ہے۔ الحمدللہ اس مسجد کو بھی اللہ نے اتنا وسیع اور بنایا ہے کہ پوری مسجد کے نیچے تہخانہ ہے، پوری مسجد کے نیچے تہخانہ ہے، وہاں بھی نمازی کھڑے ہو سکتے ہیں، اوپر دائیں بائیں بھی ایک چھتیں ہیں، اور اوپر سب سے اوپر بھی چھتیں ہیں وہاں، تو تقریباً ہم نے جب حساب لگایا تھا تو 36,000 آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں مسجد کے اندر، اور مسجد کے باہر بھی بہت جگہ ہے۔ تو انشاءاللہ کل کو نماز عید، کل کو یا پرسوں کو، میں ابھی سے نہیں کہہ رہا، کبھی آپ کہتے ہیں فتویٰ دے دیا ہے، عید کا اعلان ہو گیا ہے دارالعلوم کی طرف سے، تو عید اس مرتبہ عید کی نماز انشاءاللہ دارالعلوم ہی کے مسجد میں ہوگی، اسی جگہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آسان کرے، قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس عید کو ہمارے لیے دین اور دنیا کی برکتوں اور ترقیوں کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں، نماز کا وقت صبح 8 بجے نماز ہوگی انشاءاللہ، صبح 8 بجے نماز عید ہوگی انشاءاللہ۔